عدل کی زندگی گزاریں، ظلم سے بچیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یقیناً تیرا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کی زندگی اختیار کرو، انصاف کی زندگی اختیار کرو، معاملات میں انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو جا بجا قرآن اور حدیث میں ہمیں عدل کا حکم ہے اور ہمیں ظلم سے روکا گیا۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں دیتا ہے، نمبر 1 والدین کی نافرمانی اور نمبر 2 ظلم۔ یہ دو وہ گناہ ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے۔ جو قبر سے سزا شروع ہوگی وہ تو اس کے علاوہ ہے، اور جہنم کی سزا تو اس کے علاوہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی ظالم لوگ آئے ہیں، اللہ نے سب کو دنیا میں سزا دی ہے۔ کوئی ظالم اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکا۔ سب سے پہلا ظالم تھا قابیل، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ قتل کے بعد اس کی حالت یہ ہو گئی کہ بھائی کی لاش کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ لاش کا کیا کروں۔ فَبَعَثَهُ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لاش کا کیا کروں، تو دیکھا سامنے ایک کوا آیا، وہ زمین کو کھرید رہا تھا، تو اسے سمجھ آیا تو اس نے بھی زمین کو کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں ڈالا، اور کہنے لگا میں تو کیسا ناکام اور نامراد ہو گیا کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد اس کی حالت یہ تھی قابیل کی، کبھی دائیں گھومتا کبھی بائیں، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اطمینان، سکون، چین ختم ہو گیا، بدحواسی کے عالم میں دائیں بائیں پھرتا رہا، کسی پل چین نہ آیا۔ والد حضرت آدم بھی ناراض ہو گئے، رب العالمین کی ناراضگی بھی ہوئی۔ تو یہ دنیا کا پہلا ظالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کوئی قتل کرے گا تو قاتل کو بھی اس کے گناہ کا حصہ ملے گا، اور اسی طرح قابیل کو بھی ملے گا کہ اس نے غلط کام کی، گناہ کے کام کی بنیاد رکھی، تو اس گناہ میں یہ بھی شریک ہوگا۔ تو پہلا ظالم قابیل تھا، وہ بھی اللہ کی گرفت میں آیا۔ اس کے بعد ظلم نمرود نے کیا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا تھا، اللہ کی گرفت میں آیا کہ جو لوگ اسے سجدہ کرتے تھے، اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے جو ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گیا، وہی لوگ جو سجدہ کرنے والے تھے آج جوتا نکال کر نمرود کے سر پہ مارتے تھے۔ اللہ نے اس کے سارے تکبر کو خاک میں ملا دیا اور ایک عبرت کا نشان بنا دیا کہ تو اپنے آپ کو بادشاہ اور خدا کہتا تھا، آج دیکھ حالت یہ ہے کہ ایک مچھر کے ذریعے سے ہم نے تجھے سزا دی۔ اس کے بعد ایک ظالم فرعون بھی گزرا تھا کہ جس نے 20,000 بچوں کو ناحق قتل کیا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ بچوں کو قتل کرنے کے بعد جو میری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا وہ موسیٰ پیدا نہیں ہوگا، لیکن اس نادان کو کیا پتا تھا کہ رب العالمین اس موسیٰ کو تیرے گھر میں پالے گا اور بتائے گا سلطنت اور اختیار اور قدرت تو میرے پاس ہے۔ اور اللہ نے دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں ہوئی، اور اللہ نے پھر فرعون کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا کہ یہ بھی ظالم تھا، تو اللہ نے دریائے قلزم میں اسے غرق کیا اور اس کی لاش کو باہر پھینکا۔ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون۔ آج کے دن ہم تیری لاش کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ آج تک فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ اللہ نے قیامت تک لوگوں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے ظلم کیا تھا۔ اسی طرح ایک ظالم ابو جہل بھی گزرا تھا کہ جو معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، آپ کو برا بلا کہتا تھا،
اسلام اور شریعت کے معاملات میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، اللہ نے اس ظالم کو بھی سزا 2 بچوں کے ذریعے، معاذ اور معوذ کے ذریعے دی، اور اس امت کے فرعون کو اللہ نے ان 2 بچوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا اور بتلا دیا کہ تو تکبر اور غرور میں مبتلا تھا اور تیری ہلاکت ہم نے ان 2 بچوں کے ذریعے سے کی۔ ایک ظالم وہ لوگ بھی گزرے تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ سودان ابن حمران، عمر ابن حمق، یہ دونوں دیوار پھلانگ کر آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ 40 دن تک ان کا کھانا پینا ان سبائیوں نے بند کر دیا تھا۔ 40 دن سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا، بھوک کی حالت تھی، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ اور یہ دونوں شخص آئے اور آتے ہی حضرت عثمان پہ وار کیا، سینے پہ وار ہوا تو جسم سے خون نکلا اور قرآن کریم کی اس آیت پہ لگا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تیرا رب عن قریب تیری طرف سے ان لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس میں اشارہ یہ تھا کہ تیرا رب ان ظالموں کو ضرور سزا دے گا۔ جب حضرت عثمان کی گھر والی نائلہ آگے بڑھی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے تو ان ظالموں نے ہاتھ پہ وار کیا تلوار سے، حضرت نائلہ کی 4 انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان نے زندگی میں کسی کو بد دعا نہیں دی تھی، لیکن جب دیکھا انہوں نے ان کی عزت پہ حملہ کر دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ ان کے ہاتھ بھی توڑ دے اور ان کے پاؤں بھی توڑ دے اور کتے کی طرح انہیں موت دے۔ اور آپ کی یہ بد دعا پھر تیر بہدف ہوئی، اور اللہ نے پھر ان ظالموں کو بھی سزا دی کہ ایک وقت آیا شام کی مسجد کے باہر دیکھا 2 شخص بھیک مانگ رہے ہیں، ہاتھ بھی ٹوٹے ہیں، پاؤں بھی ٹوٹے ہیں، زبان کتے کی طرح باہر نکلی ہے، پیاس کی حالت ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ظالم تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے وقت وار کیے تھے۔ تو حضرت عثمان کی بد دعا لگی اور اللہ نے ان ظالموں کو بھی دنیا میں عبرتناک سزا دی۔ ظالم وہ بھی گزرے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، شمر بن ذیلجوشن اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو اہل بیت پر جنہوں نے حملہ کیا، اللہ نے پھر ان ظالموں کو بھی سزا دی۔ مختار بن ابی عبید ثقفی کا دور آیا، اس نے ایک ایک شخص کو پکڑ کے قتل کر دیا، کوئی باقی نہ بچا۔ حضرت حسین پر ہاتھ اٹھانے والے اور تیر کا نشانہ بنانے والے، اہل بیت کے خیموں کو آگ لگانے والے اور اہل بیت کے افراد پر ظلم کرنے والے، پھر اللہ نے ان کو بھی ایسی سزائیں دیں کہ ان میں سے ہر ایک کے اعضاء کو کاٹا گیا، بعض کے جسموں کو چیرا گیا، گدھے کی کھال میں ان کو لپیٹا گیا اور پھر آگ لگا دی گئی۔ ان میں سے بھی کوئی باقی نہ بچا، اللہ نے ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد بھی جو ظالم آتا گیا، تاریخ گواہ ہے، اللہ نے ہر ظالم کو دنیا میں سزا دی ہے۔ ہندوستان میں شاہ عالم ثانی کا دور تھا۔ شاہ عالم کے پاس جب اقتدار آیا تو اس نے اپنے محسن نادر شاہ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس نے اس کے کپڑے اتارے اور سب کے سامنے اس کو نچوایا۔ نادر شاہ اس کی منت سماجت کرتا رہا کہ معاف کر دے، لیکن اس نے اپنے ہی محسن کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ سرعام اس کا لباس اتار کر اسے برہنہ کر کے سب کے سامنے نچوایا۔ حالات نے پلٹا کھایا اور نادر شاہ کے پاس حکومت آ گئی اور شاہ عالم ثانی رعایا میں آ گیا۔ پھر نادر شاہ نے اپنا بدلہ اس طرح لیا کہ اس نے صرف اس کو نہیں نچوایا، اس کی بیٹیوں کو، اس کی بہنوں کو، اس کی بیوی کو، اس کے خاندان کی عورتوں کو برہنہ کر کے اس نے نچوایا۔ اور شاہ عالم سے کہا تو یہ منظر دیکھے گا، وہ نہ دیکھنا چاہتا تو یہ تیر اس کی آنکھوں کی طرف بڑھا دیتا، لیکن چونکہ نادر شاہ بھی حد سے آگے بڑھا کہ ان کی بیٹیوں بہنوں کو اس نے برہنہ کیا، یہ بھی ظلم میں آگے نکلا، تو مرہٹوں کی فوج مدد کے لیے آئی شاہ عالم ثانی کے لیے، اور انہوں نے پھر نادر شاہ کو برہنہ کر کے نچوایا بھی اور اس کی آنکھیں نکال دی، اعضاء کو کاٹ کاٹ کے اسے قتل کر دی۔ تو دنیا میں کوئی ظالم بچ نہ سکا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں مہلت دیتا ہوں لیکن میری گرفت بہت سخت ہے۔ تو کبھی یہ بات انسان کے دل میں نہ آئے کہ میرے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اقتدار ہے، سلطنت ہے، میرے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، میرے تعلقات بہت وسیع ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی انسان ہاتھ نہیں ڈالے گا، رب العالمین ہاتھ ڈالے گا۔ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، خالق ارض و سماوات ہاتھ ڈالے گا۔ تو انسان کے قانون کے شکنجے میں نہیں آئے گا، رب العالمین کی گرفت میں آئے گا، جس کا قانون ہے کہ وہ ظالم کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ جس نے ظلم کیا ہے اللہ نے اسے عبرتناک سزا دی ہے۔ اسی طرح ظالم وہ بھی گزرے کہ جنہوں نے جب ان کے پاس اختیارات آئے اور انہوں نے ظلم کیا، اللہ نے کیسی سزا دی۔ میں ماضی قریب کے چند واقعات عرض کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کا یہ جو نظام چلا آ رہا ہے مکافات عمل کا، یہ نظام آج تک باقی ہے اور ظالم کے لیے اسی طرح سزا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حیدرآباد کے اندر ایک پولیس انسپکٹر تھا اور یہ بہت مشہور تھا اس بات میں کہ یہ مجرموں سے جرم کا اقرار کروا دیتا ہے، اور یہ شخص اتنا ظالم تھا کہ یہ اقرار یوں کرواتا کہ جو شخص اس کے پاس لایا جاتا تو یہ اس کے پاخانے کے راستے میں لال مرچیں ڈالتا، ایک ڈنڈا لے لیتا، اس کے ساتھ مرچ لگاتا، اس راستے میں داخل کرتا، جسم میں پیٹرول ڈال دیتا، تیل ڈال دیتا، اور اب جب انسان یوں تڑپنے لگتا جس طرح کہ مچھلی کو پانی سے نکالا جائے وہ تڑپے تو یہ خوش ہوتا تھا، اور پھر بولتا تھا تم نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا۔ جس نے نہ بھی کیا ہوتا وہ اس ظلم کو برداشت نہ کر سکتا تو کہہ دیتا، اور یہ خوش ہوتا کہ دیکھو میں نے فلاں مجرم سے اقرار کروایا، فلاں سے اقرار کروایا۔ اب اللہ کی طرف سے گرفت آئی۔ اللہ سزا اسی طرح دیتا ہے جس نوعیت کا ظلم ہوتا ہے۔ اللہ نے پھر اس کو سزا یہ دی کہ اس کے وہی پاخانے کے راستے میں اللہ نے بیماری لگا دی، اس جگہ میں ورم ہو گیا، وہ جگہ سوج جاتی تھی اور اس جگہ سے خون بہتا، پیپ بہنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس کی حالت یہ ہو گئی تھی یہ زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اگر یہ اپنے مقعد کو زمین پہ لگاتا، اپنا نچلا حصہ زمین پہ رکھتا، معمولی سا زمین سے ٹچ ہوتا تو اس کی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی، ایسا چلاتا گویا کہ آسمان تک آواز پہنچ رہی ہو۔ نہ یہ دن میں بیٹھ سکتا تھا نہ رات میں لیٹ سکتا تھا۔ اب یہ سونے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کو ایک رسی سے باندھتا، چھت سے باندھا تھا، دوسرے ہاتھ کو دوسری رسی سے باندھ کر چھت سے باندھا تھا، اور یوں یوں کھڑے کھڑے یہ لیٹ جاتا تھا، تھوڑی سی نیند کرتا، باقی نہ اطمینان، چین، سکون اللہ نے لے لیا۔ زمین پر تو تصور نہیں تھا کہ یہ بیٹھ جائے، کسی پلنگ پر بیٹھ جائے، لیٹ جائے، ایسا نہیں، زندگی کھڑے کھڑے گزرتی تھی۔ حالت یہ تھی کہ اس جگہ میں اتنا درد، اتنی تکلیف ہوتی، اتنی شدت تھی اسے کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، چیخنا چلانا اس کا تھا۔ چند سالوں تک اس بیماری میں رہا، لوگوں کو کہتا تھا کہ میں نے لوگوں پہ ظلم کیا اور ان کے اس راستے میں میں نے مرچ کو داخل کیا تو اللہ نے مجھے میرے اس جرم کی سزا دی۔ تو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جس کا دنیا میں بدلہ لینے والا کوئی نہ ہو پھر اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ اللہ پھر ایسا بدلہ لیتا ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ آج انسان طاقت کے نشے میں دوسرے کی زمینوں پہ غصب کر رہا ہے، غریب کی دیہڑی روک رہا ہے، مزدور کی اجرت اسے نہیں دے رہا، اقتدار کے نشے میں کسی کو بند کرا رہا ہے، کسی کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل رہا ہے، کسی کو قتل کروا رہا ہے، کسی کی آنکھوں کی بینائی ظلماً چھین رہا ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، یہ مظلوم کی بد دعا عرشوں پہ پہنچے گی اور پھر یہ اللہ کی گرفت میں آئے گا۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا، ناقابل فراموش سچے واقعات میں لکھا کہ ایک لڑکی تھی، اس کا نام صائمہ تھا، وہ بڑی نیک صالح صوم و صلات کی پابند تھی۔ جہاں اس کا نکاح ہوا تھا تو ساس سسر بھی اس پہ ظلم کرتے اور شوہر بھی اس پہ ظلم کرتا۔ یہ لڑکی برداشت کرتی رہی، کسی طرح نباہ ہو اور طلاق سے بچ جاؤں، جو ظلم ہوتا برداشت کرتی، لیکن وہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اس کا ذہنی توازن بھی کچھ خراب ہو گیا
کہ ہر وقت مار پیٹ، ہر وقت تانے، ہر وقت تکلیفیں، یہاں تک ہوا کہ اسے ایک دفعہ گھر سے نکالا، پھر یہ واپس لوٹ کر آئی تو انہوں نے دوسری دفعہ اس کو نکال کر پیچھے سے طلاق نامہ بھیج دیا کہ ہم نے اس کو 3 طلاق دے دی۔ اور اس کی ساس سسر نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کی کسی اور جگہ شادی کرائیں گے جو مال اور دولت والی ہو، پیسے والی ہو، حسن و جمال والی ہو، یہ غریب لڑکی ہمیں نہیں چاہیے۔ مال کے نشے میں، دولت کے نشے میں ایک مظلوم پہ ظلم کیا۔ اب اس بچی کو جب گھر میں پتہ چلا کہ مجھے طلاق دے دی گئی، اور اس کی چھوٹی سی ایک بچی تھی وہ بھی اس کے ساتھ بھیج دی، اس کے دونوں والدین بوڑھے تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، تو سوچنے لگی کہ اب میں بھی اپنے والدین پر بوجھ ہوں اور میری یہ بچی بھی بوجھ ہے، تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو آخر حالات سے تنگ آ گئی۔ تنگ آ کر قریب ہی میں ایک ریل گاڑی گزرا کرتی تھی، تو ایک دن صبح کے وقت یہ وہاں بھاگتے ہوئے گئی۔ جیسے ہی ریل آنے لگی تو ایک دم سامنے کھڑی ہو گئی، ریل گاڑی تیزی میں تھی، اس کے اوپر سے گزر گئی۔ لڑکی کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ارد گرد سے آئے اور انہوں نے ہسپتال پہنچایا، لیکن دیکھا گیا اس کا انتقال ہو گیا، جسم مسخ ہو گیا تھا۔ اب یہ خبر اخبارات میں چلی کہ اس طرح ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا، اور اس کا تعلق جس گھرانے سے ہو تو وہ اس کی لاش لے جائیں، فلاں جگہ ایدی سینٹر میں لاش موجود ہے۔ یہ بوڑھے والدین تلاش کر رہے تھے بیٹی کہاں گئی، کافی تلاش کیا تو بیٹی نہ ملی۔ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر اس طرح حادثہ ہوا ہے، وہ بھی ایک لڑکی کا تھا، شاید تمہاری بیٹی نہ ہو، جا کر دیکھ لو۔ یہ بوڑھے ماں باپ تھے اور چھوٹی اس کی وہ بچی تھی جو ان کی نواسی تھی، اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہسپتال پہنچے۔ انہوں نے کہا ایدی سینٹر میں جاؤ، وہاں جا کر دیکھا تو واقعی وہ ان کی بچی تھی، اور اس بچی نے اپنی زندگی کا سودا اس لیے کر دیا کہ ظلم و ستم سے تنگ آ گئی تھی۔ بوڑھے والدین نے جب یہ دیکھا کہ بچی پہلے تو طلاق ہوئی تھی، ظلم سہتی رہی، اور اب تو دنیا سے بھی چل بسی، انہوں نے ہاتھ پھیلائے، کہا اے اللہ، میری بچی اس جگہ تک جو پہنچی ہے اس کے پیچھے ان لوگوں کا ظلم و ستم تھا، اے اللہ تو انہیں اپنی گرفت میں لینا۔ اس لڑکی کی تو تدفین ہو گئی، چند دن گزرے تھے، یہ ساس سسر بھی بہت خوش تھا، اس کا شوہر بھی بڑا خوش تھا کہ اچھا ہے یہ مر گئی، ہم دوسری جگہ شادی کرتے۔ نکاح کی بات ہو گئی، باراتیوں کے لیے بس جا رہی تھی، اس بس کے اندر یہ ساس بھی موجود تھی، سسر بھی موجود تھا، اور اس کا شوہر یہ لڑکا بھی موجود تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ خبر یہ آئی کہ وہ بس اوپر سے گزر رہی تھی، پہاڑ کے اوپر سے اچانک کھائی میں نیچے گر گئی، باقی لوگ بچ گئے، ساس سسر اور اس شوہر کا انتقال ہو گیا، اور لاشیں ایسی مسخ ہو گئی کہ وہ پہچان میں نہیں آتی تھی، بڑی مشکل سے نکالا گیا۔ اللہ نے تینوں کو سزا دے دی۔ تو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، سب سے زیادہ طاقتور اللہ کی ذات ہے۔ یہ کبھی نہیں کہ میرے ہاتھوں میں طاقت، میری کرسی میں طاقت، میرے اقتدار میں طاقت، میری سلطنت میں طاقت۔ او بے بس انسان، تو اپنی حقیقت تو دیکھ، تو ایک بے حقیر قطرے سے پیدا ہوا کہ جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ انسان کی ساری عقل رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے سے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی ساری عقل رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے سے ختم ہو جاتی ہے۔ رب صرف ایک جھٹکا دیتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے یہ تیرے رب کی پکڑ ہے۔ یہ آنکھوں میں بینائی تو رب نے ڈالی، کانوں میں شنوائی تو رب نے ڈالی، یہ معدہ، یہ دل، یہ سب جو کام کر رہے ہیں یہ رب کے حکم سے کر رہے ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی پہ ظلم کر دوں اور میرے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اللہ ہر ظالم کو دنیا میں سزا دیتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ یہ واقعہ ملتان شہر میں پیش آیا۔ وہاں ایک فوج کے بریگیڈیئر تھے، جب وہ لٹیر ہوئے تو اس کے 2 شوق تھے۔ اس بریگیڈیئر صاحب کا ایک شوق یہ ہوتا تھا کہ میں مرسیڈیز گاڑی میں گھوموں، تو اس نے ایک گاڑی لی ہوئی تھی، اس میں گھومتا تھا۔ دوسرا شوق اس کا یہ تھا کہ ہمیشہ 1,00,000 2 لاکھ روپے اس کے جیب میں ہوتے، لوگوں کے سامنے بیٹھتا تو پیسے گنتا اور کہتا میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، جیب میں سامنے نوٹوں کی گٹھیاں رکھتا، جہاں بیٹھتا تو جیب سے پیسے نکالتا، لوگوں کے سامنے رکھتا۔
اور اپنی مرسڈیز گاڑی میں گھومتا تھا. اس کی زندگی میں تکبر تھا، ایک فرعون بنا تھا. اس نے اپنی زمینیں خریدی، زمینوں میں کسان رکھے، وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، گنے کی فصل وہاں کاشت ہوتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ اپنی زمین پہ گیا اور اپنے تمام مزدوروں کو بلایا. سارے مزدور آ گئے. جیسے یہ آئے تو ایک مزدور کو آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. تو اس نے کہا تم کیوں جلدی نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں کام کر رہا تھا، فلاں جگہ پر بیج ڈال رہا تھا اور زائد پتوں کو ہٹا رہا تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی. تو اس نے فوراً ڈنڈا لیا اور مارنا شروع کر دیا کہ میں نے بلایا اور تو دیر سے آیا، ہمارے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اور پھر بھی ہمارے حکم میں تاخیر کرتا ہے. تو چونکہ گردن کے اندر اکڑ تھی تو اس نے جو مارنا شروع کیا، وہ مظلوم بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے. بھاگتے ہوئے سامنے ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی کے اندر چلا گیا اور اندر سے اس نے کنڈی لگا دی. اس ظالم نے کیا کیا، اپنی اسی گاڑی سے پٹرول نکالا اور اس پٹرول اس پہ ڈال کر وہیں پہ اسے آگ لگا دی. اللہ کی پکڑ کیسے آئی؟ چند مہینے گزرے، اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا. علاج کے لیے گیا، کوئی افاقہ نہ ہوا. تھوڑا وقت اور گزرا، جسم پہ فالج آ گیا. اب جسم حرکت نہیں کر سکتا تھا، نہ ہاتھ حرکت کرتے نہ پاؤں حرکت کرتا. بالکل چارپائی پر آ گیا، اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہی نہ رہا. کھانا بھی اسے کھلایا جاتا تھا، قضائے حاجت کے لیے بھی اسے اٹھا کر لے جایا جاتا تھا، قضائے حاجت بھی بستر پر. لیکن اس کا وہ نشہ ختم نہ ہوا. ایک دفعہ جب اس کی فصل پکنے کے قریب ہو گئی تو اپنے نوکروں سے کہا مجھے گاڑی میں ڈال کے لے کے جاؤ تاکہ میں اپنی فصل دیکھوں. نوکروں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور اسے لے کر گئے. گنے کی فصل تھی، پک چکی تھی. کٹائی کا وقت چونکہ قریب تھا تو چلتے چلتے اس کی زمین میں پہنچے تو آگے راستہ نہیں تھا، وہاں گاڑی روکی. تو اس نے ڈرائیور سے کہا کہ جاؤ تم بھی ذرا گھوم پھر لو اور میری سیٹ اوپر کرو تاکہ میں بھی اپنی فصلوں کو، اپنی زمینوں کو دیکھوں. اور کہا گاڑی کا اے سی چلا دو تاکہ میں گاڑی کے اندر رہوں. اب اس کا جسم تو حرکت کر نہیں سکتا تھا، فالج میں مبتلا تھا. نوکر آگے چلا گیا. اللہ کا کرنا کہ کوئی شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ سگریٹ پی رہا تھا. اس نے سگریٹ پیا اور جو ماچس کی تیلی تھی وہ اس نے وہاں پھینک دی. گنے کے جو درخت ہوتے ہیں اس کو آگ بہت جلد لگتی ہے اور اس کی جھاڑیاں آگ بہت پکڑتی ہیں. اس لیے جب گڑ بنایا جاتا ہے تو اس کے نیچے ان جھاڑیوں کو ڈالا جاتا ہے. یہ فوراً آگ کی تپش کو لیتی ہیں، اسے چھوئی کہتے ہیں. آنن فانن یہ آگ پکڑتے ہیں. تو جیسے اس نے تیلی ڈالی اسے بھی پتہ نہیں، وہ آگے چلا گیا. ایک دم آگ لگی اور آنن فانن آگ بڑھتی ہوئی آئی اور اس کی گاڑی کو بھی آگ لگ گئی. پٹرول تھا گاڑی کے اندر. یہ شخص وہیں جھلس کے مر گیا. جب دیکھا گیا تو یہ وہی جگہ تھی جس جگہ میں اس نے چند مہینے پہلے اس غریب کسان کو آگ لگائی تھی. وہی جگہ، وہی مقام جس جگہ اس نے غریب کو آگ لگائی تھی، خدا نے اس کے جسم کو اسی جگہ اور اسی مقام پہ جلا دیا. اور اللہ نے بتایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ڈیل ضرور دیتے ہیں لیکن ہماری گرفت بہت سخت ہے. اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے اور پھر اللہ پکڑتا ہے تو لم یفتہ، پھر اللہ چھوڑتا نہیں، پھر ایسا پکڑتا ہے کہ اللہ اس شخص کو پھر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا آج کے معاشرے میں یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے. جس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ غلط استعمال کر رہا ہے. کوئی کسی کی زمینوں پہ غصب کر رہا ہے، کوئی مظلوم کے حق کو دبا رہا ہے، کوئی بیواؤں پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی یتیموں کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دے رہا، اور کوئی شخص کام کرنے والوں کی تنخواہوں کو روک رہا ہے اور کہتا ہے جاؤ جو کرنا ہے سو کر لو. حالانکہ نادان نہیں سمجھتا اللہ نے مجھے مال دیا اور اس کو اگر غربت میں رکھا تو یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے پکڑ سخت آ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ظلم کا گناہ ہے کہ انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. معاشرے میں جہاں بھی یہ گناہ بڑھتا نظر آیا اللہ تعالیٰ نے فوراً سزا دی ہے اس شخص کو. اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، انہی میں نے ایک واقعہ لکھا.
واقعہ لکھا کہ ایک خاتون کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. اس کے گھر میں بوڑھی ساس تھی. اب یہ آئے دن اپنی ساس کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی. بات بات میں ساس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ ساس پہ ہاتھ اٹھایا اور اس نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. کبھی دھکے دیتی, کبھی اوپر سے گرا دیتی, کبھی جوتی نکال کے مارنا شروع کر دیتی. ساس بیچاری بیماریوں میں تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آخر اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے گرفت ایسی آئی, اس کی بیٹی جب جوان ہو گئی, اللہ فوراً نہیں پکڑتا, اللہ مہلت دیتا ہے. اللہ نے فرعون جیسے ظالم کو 300 سال مہلت دی, تو آج کے ظالم کو اللہ 10-12 سال مہلت نہیں دے گا. نادان سمجھتا دیکھو ظلم کیا کچھ نہ ہوا, اینڈ دیکھو کیا ہوا, مستقبل اس کا کیا ہوا وہ دیکھو, اس کی موت کیسے آئی وہ دیکھو, اس کی اولادیں کیسی ہو گئی وہ دیکھو, کہ اللہ نے کس طرح لا علاج بیماریوں میں انہیں مبتلا کر دیا. پھر یہی ہوا کہ جس عورت نے اپنی ساس کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا تھا, اللہ نے اس کو کیا سزا دی؟ سزا یہ دی کہ جب اس کی لڑکی بالغ ہو گئی تو وہ لڑکی ایک دم پاگل ہو گئی. اب حالت یہ تھی, کہیں بھاگ جاتی, گھر سے باہر نکلتی, لوگوں کے گھروں میں گھستی, کسی کا سامان توڑ دیتی, کسی کے سامان کو باہر نکالتی, کسی سے ایک سے جھگڑا, دوسرے سے جھگڑا. آئے دن اس کی یہ حالت ہو گئی. ماں تنگ ہو جاتی تھی, اس کو گھر میں رسیوں سے زنجیروں سے باندھتی تھی. ہر وقت اس کا چیخنا چلانا تھا, نہ رات کا آرام نہ دن کا آرام. علاج کراتی کوئی فائدہ نہ ہوا, جتنی دولت تھی وہاں لگ گئی. دوسری طرف اس کا جب بیٹا جوان ہوا تو وہ نشے میں لگ گیا. ہیرون اور چرس کا نشہ تھا, جو گھر کا سامان بچا اس نے نشے میں فروخت کر دیا. اور حالت یہ ہوئی کہ عین جوانی کے اندر اس لڑکے کا انتقال ہو گیا. تو اب جوان بیٹا بھی ہاتھ سے چلا گیا, جوان بیٹی بھی مجنون اور پاگل ہو گئی. بکیا بیٹیوں کا کوئی رشتہ لینے ہی نہیں آتا تھا. گھر میں فقر, تنگ دستی, حالات اس کے علاوہ تھے. پھر یہ لوگوں سے کہتی تھی کہ میں نے ظلم کیا اور اللہ نے مجھے یہ سزا دی. تو دنیا میں کوئی بھی ظالم آیا اور اس نے جس نوعیت کا ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی ہے, وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکا. اس لیے والدین ہیں تو انسان کبھی ان پہ بھی ظلم نہ کرے, ماں باپ کا ادب اور احترام باقی رکھے. آج کی نئی نسل جب جوان ہو جاتی ہے, ماں باپ سے کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم ہے, تم حالات کو نہیں سمجھتے, واقعات کا تمہیں علم نہیں ہے. انہیں جاہل اور بیوقوف کہتے ہیں, انہیں دھکے دیتے ہیں, بد اخلاقی اور بد زبانی کرتے ہیں, کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ. حالانکہ جب تو بولنے کے قابل نہیں تھا, ماں باپ اس وقت بھی تیری ضرورت کو سمجھتے تھے. ماں باپ کو پتہ تھا اسے بھوک لگی ہے, اسے پیاس لگی ہے, یہ اس لیے رو رہا ہے کہ نیچے اس کا بستر گیلا ہو گیا, اس نے پیشاب پخانہ کیا ہے. جب تو بولنے کے قابل نہیں تھا تب وہ تیری بات سمجھتے تھے. آج جب تو بولنے کے قابل ہو گیا تو ان پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ تم حالات سے واقف نہیں اور ظلم کر رہا ہے. تو اللہ پھر ان کو بھی کیسی سزا دیتا ہے. میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اسی طرح ساس بہو کا جھگڑا تھا, ناقابل فراموش سچے واقعات میں یہ قصہ ہے. اور بہو آئے دن اپنی ساس کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی. ساس کی عمر زیادہ تھی, عمر رسیدہ تھی, اس کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی, یہیں اپنے بیٹے کے پاس ٹھہرتی تھی. اور یہ بہو آئے دن اپنے میکے چلی جاتی. شوہر پیچھے گیا, راضی کر کے واپس لایا. تو اس نے کہا اب جو میں تیرے پاس آ رہی ہوں تو ایک شرط ہے, اس شرط پہ آؤں گی یا اس گھر میں تیری ماں رہے گی یا میں رہوں گی, یا تیری ماں رہے گی یا میں رہوں گی, ہم دونوں نہیں رہیں گے. مجھے رکھنا ہے تو ماں کو چھوڑو, اور اگر ماں کو رکھنا ہے تو مجھے چھوڑو. اس ظالم نے کہا تم آ جاؤ, میں اپنی ماں کو قتل کر دوں گا. اپنی بیوی کو لے کر آیا اور اپنی ماں سے ایک دن کہنے لگا کہ میں گھاس کاٹنے جاتا ہوں, گھاس کا گٹھا بہت بھاری ہوتا ہے, میں اٹھا نہیں سکتا, اماں جان تو ساتھ آ تاکہ وہ گٹھا اٹھا کر میرے کندھے پہ رکھ دینا. ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ سمجھی واقعی بیٹا نہیں اٹھا سکتا ہے, چلو مدد کر دوں گی. تو یہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ گئی. بیٹا جنگل میں ایک جگہ پہنچا, گھاس کاٹی, اسے باندھا, اماں سے کہا اٹھا. اماں جی جیسے نیچے ہوئی اٹھانے کے لیے, اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی, اور یہ کلہاڑی لے کر جیسے ہی اپنے ماں کے سر پہ وار کرنے لگا, گویا اللہ کا عرش ہل گیا, ایک دم زمین نے اس کو پکڑ لیا, اللہ کی گرفت میں آیا اور کلہاڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی. ماں نے جو یوں دیکھا کہ میرے اوپر حملہ کر رہا تھا, تو ماں بھاگتے ہوئے
گھر کی طرف آئی کہیں دوبارہ میرے اوپر حملہ نہ کرے۔ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا تھا کہ تو اس کو اپنے اندر لے لے۔ اب یہ زمین کے اندر دھنستا جا رہا تھا، کوشش کرتا اپنے پاؤں نکالتا لیکن پاؤں نہیں نکلتے تھے۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ لوگوں مجھے نکالو، مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ دھنستا گیا، لوگ سارے جمع ہو گئے، ارد گرد میں خبر پھیل گئی، آہستہ آہستہ زمین میں جا رہا ہے۔ کسی نے کہا فلاں پہلوان کو بلاؤ، وہ ہاتھ دے گا تو نکال دے گا۔ جلدی سے پہلوان کو بلایا گیا، پہلوان نے ہاتھ دیا، کھینچنے لگا، لیکن کون رب کی طاقت کا مقابلہ کرے؟ جسے تیرا رب پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھوڑا سکتا۔ سارے آگے کھینچنے لگے لیکن کوئی بھی اسے باہر نہ نکال سکا، سب کے سامنے وہ زندہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا کہ کبھی بھی انسان ظلم نہ کرے، یہ کبھی نہ سوچے کہ میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے بیٹے موجود ہیں، میرے تعلقات بڑے وسیع ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عرش پہ تیرا رب بھی بیٹھا ہے۔ وہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا، وہ عادل ہے، وہ عدل پر فیصلے کرتا ہے، نہ وہ ظالم ہے نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے، جس نے بھی ظلم کیا ہے رب نے سزا دی۔ تو معاشرے میں یہ بڑھتا ہوا جو ظلم نظر آ رہا ہے، ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، اولادیں ماں باپ پہ ظلم کر رہی ہیں، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے، مالک اپنے نوکروں پہ ظلم کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے دست و گریبان ہے، طاقتور مظلوم کو پیس رہا ہے، ہر جگہ ظلم کی چکی میں مسلمان پستے نظر آ رہے ہیں، اور نادان یہ سمجھتا ہے میرے اوپر ہاتھ کون ڈالے گا۔ میں نے یہ چند ایک واقعات سنا کر آپ کو یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں۔ اس لیے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے انسان دنیا میں معافی مانگ لے، جو اس کا حق ہے وہ حق اس کو واپس کر دے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن مال دولت پیسہ عہدہ کوئی کام نہیں آئے گا، اور اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے انسان توبہ کر دے اور معافی مانگ دے، کہیں ایسا نہ ہو رب کی پکڑ آئے اور ایسی سزا میں مبتلا ہو جائے کہ پھر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔